السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ شرک کی ابتدا کیسے ہوئی۔ سب سے پہلے دیکھیں گے شرک کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ شرک کا مطلب ہے کسی کو شریک بنانا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کسی کو اس کا شریک ٹھہرایا جائے، چاہے وہ عبادت ہو، حکم دینے کا اختیار ہو یا کسی قسم کی الوہیت ہو۔ اب ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ شرک کی ابتدا کیسے ہوئی، تو اس کے پیچھے کے ریزنز دیکھیں گے اور ساتھ میں قرآن و احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے ان کے ریزنز کو۔ سب سے پہلا ریزن یہ ہے کہ پرانے زمانے میں نا لوگ یہ دیکھتے تھے کہ ہر وہ چیز جو ان کو فیل ہو رہا تھا کہ پاورفل ہے یا ان کے لیے ہیلپ فل ہے، وہ اس کی عبادت کرنا شروع کر دیتے تھے۔ جیسے سورج ہے، چاند ہے، تو ان کو فیل ہو رہا تھا کہ یہ نا پاورفل چیزیں ہیں، طاقت میں ان سے زیادہ ہیں اور جن سے ان کو مدد کی امید نظر آتی تھی، تو وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ وہ سن، مون، ان کی عبادت کرنا انہوں نے شروع کر دی۔ اسی طرح سے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے یہ کیا کہ انہوں نے نا اپنے بزرگوں کی تصاویر بنانا شروع کر دی۔ جس طرح کوئی بزرگ وفات پا جاتے تھے نا، تو وہ کیا کرتے تھے، ان کے نا پکچرز بنا لیتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے انہی بزرگوں کے اسٹیچوز بنانا شروع کر دیے، پھر انہی مجسموں کی انہوں نے اسٹیچوز کی پوجا کرنا شروع کر دی، عبادت کرنا شروع کر دی۔ تو اس طرح سے بت پرستی کا رواج شروع ہو گیا۔ پھر اب وہ جس طرح کر رہے تھے، تو بعد میں جو ان کی پھر اولادیں وغیرہ آئیں تو انہوں نے بھی اپنے باپ دادا کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ تو ایک ریزن یہ بھی ہے کہ سب وہ کر رہے تھے تو وہ بھی ویسا ہی کرتے آئے جو ان کی بعد میں آنے والی اولادیں تھیں، کیونکہ وہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی کر رہے تھے، ان کو فالو کر رہے تھے۔ لیکن قرآن نے اس کے بارے میں بتایا ہے، شرک کے بارے میں، کہ یہ ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ شرک کی بھی اقسام ہے، ایک شرک اکبر ہے، ایک شرک اصغر ہے۔ تو شرک اکبر یہ ہے کہ یہ آپ کے ایمان کو ختم کر دیتا ہے، اٹ ڈسٹرائز یور فیتھ۔ اور شرک اصغر یہ ہے کہ یہ آپ کے اعمال کو نقصان پہنچاتا ہے۔ وہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈسکس کر لیں گے۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ بھی شرک کے اندر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں سورۃ نساء میں کہ بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ بتایا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بناؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ اس کے متعلق احادیث دیکھتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بڑی بڑی گناہوں کی خبر نہ دوں؟ اور پھر کہا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص مرتے وقت اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو شرک کی ایک اور ریزن یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس ٹائم جہالت بہت زیادہ تھی، کہ لوگ اتنے جاہل ہو چکے تھے کہ وہ پتھروں سے اور ادھر ادھر کی چیزوں سے ہی وہ ان کو ہی اپنا خدا مان بیٹھے تھے۔ تو یہ بھی جہالت ہی ہوئی نا، کہ ایک باشعور انسان ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ ایک پتھر ہے، اسے پتہ ہے یہ صرف ایک درخت ہے، یہ چاند سورج ستارے یہ بے جان چیزیں ہیں اور یہ سب کسی خالق نے بنائی، اور پھر وہ ان چیزوں کی ہی پوجا کرنا شروع کر دیں، تو یہ جہالت کے اندر آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کے اوپر یوں سمجھ لیں، سوسائٹل پریشر کہہ لیں، کہ پورے معاشرے میں وہ چیز چلی آ رہی ہے کہ معاشرتی دباؤ تھا کہ اپنے بزرگوں کی جو ہے دین کی پیروی کرنی ہے، چاہے وہ غلط بھی ہو۔ اگر ریئلائز ہو بھی جاتا تھا کسی کو کہ یہ غلط چیز ہے، لیکن کیونکہ وہ نسل در نسل چلتا آ رہا تھا تو اس لیے وہ بھی بس فالو کرتے جاتے تھے۔ لہٰذا اب شرک سے بچا کیسے جائے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو توحید کی صحیح تعلیم حاصل کرنا، ٹھیک ہے؟ توحید کی صحیح بیسکس پتہ ہوں گی، اس کی تعلیم آپ کو پتہ ہوگی، تو پھر آپ کی بیسک اسٹرانگ ہوگی۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ شرک کے کیا کیا نقصان ہیں، کہ شرک سے آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور شرک کے متعلق جب آپ آیات پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور یقیناً آپ کی طرف اور آپ سے پہلے والوں کی طرف وحی بھیجی گئی کہ اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کا عمل ضرور ضائع ہو جائے گا اور آپ یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر یہاں پہ فرما دیا ہے کہ شرک نہیں کرنا، کہ شرک اگر کریں گے تو عمل بھی ضائع ہو جائیں گے اور ہم نقصان اٹھانے والے میں سے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو شرک کرنے والا ویسے بھی کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا، اور شرک کرنے والے کو دنیا میں بھی ذلیل ہونا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہونا ہے۔ تو شرک سے کیا ہے؟ شرک سے بچنا چاہیے۔ اس کے لیے ایک کیا ہم نے ڈسکس کیا کہ توحید کی صحیح تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا یا امید نہیں رکھنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے توحید کی بار بار تعلیم دی ہے اور توحید کی تعلیمات پر زور دیا ہے۔ تو اب ہم اس کو سمرائز کرتے ہیں۔ تو بیسکلی شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے، یہ ایک ایسا زہر ہے جو آپ کے ایمان کو ختم کر دیتا ہے، اور ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچنا چاہیے اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شرک سے بچنے اور توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔